عن عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن قیس الاشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا دن کو توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ حضرات گرامی، مسلم میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے جس میں بہت بڑی بشارت موجود ہے ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، تو وہ پھر سوتے ہوئے غور کرتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گئے، محاسبہ کرتے ہیں تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھا ہے۔ اور جو لوگ رات کو ارتکاب گناہ کرتے ہیں لیکن پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو وہ صبح کو اس سے توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کا ہاتھ توبہ قبول کرنے والا وہ موجود پاتے ہیں، اور ان کی توبہ اگر وہ کر لیں تو قبول کر لی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آگے فرمایا کہ یہ سلسلہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا، یعنی گناہوں پر توبہ کرنے والوں کو قیامت کی آمد کے اس موقع سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ جب انسان توبہ کرے گا گناہ کرنے کے بعد، تو جب تک اس کی روح اس کے حلقوم تک نہیں آ جاتی، اس کے گلے تک نہیں پہنچ جاتی، اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، توبہ ایک بڑا وسیع باب ہے، اس میں راحت مل جاتی ہے، گناہ کی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں توبہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں، آپ جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کی سنت مؤکدہ ہے، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کرنے، اپنے گناہوں سے تائب ہونے اور رب کریم سے اپنی توبہ کو قبول کرنے کی التجا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توبہ نصوح کرنے کی توفیق دے اور اپنی جناب میں ہماری توبہ کو قبول فرما کے ہمارے گناہوں کے آثار سے، اس کے اثرات سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ